الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ دوستو بزرگو، اللہ تعالیٰ نے ہر مسلمان کو اپنا محتاج بنایا ہے اور مخلوق کا محتاج نہیں بنایا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی علیہ السلام کی احادیث میں اس کا تذکرہ آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اچھے لوگوں کی اور نیک لوگوں کی یہ صفت بیان کی ہے، لا يسألون الناس الحافا، جو لوگوں سے چمٹ کر نہیں مانگتے ہیں، یعنی اپنی عادت مانگنے کی نہیں بناتے۔ مسلمان کو خوددار رہنا چاہیے، اپنی ضرورت میں اللہ سے مانگے اور کوئی سبب اختیار کرے تاکہ آدمی کی ضرورت اللہ تعالیٰ ان اسباب کے ذریعے سے پورا فرما دے۔ اسی لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے، الید العلیٰ خیر من ید السفلیٰ، اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہت اچھا ہوتا ہے، یعنی دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ کے مقابلے میں بہت اچھا ہے۔ اس لیے آدمی کو چاہیے کہ آدمی اپنی کوئی ضرورت پیش آئے تو اللہ سے کہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے چچزاد بھائی ہیں۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے ساتھ سفر میں آپ کی سواری پر پیچھے بیٹھے ہوئے تھے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے چند باتیں ان سے ارشاد فرمائیں۔ اس میں ایک بات یہ بھی تھی، اذا سألت فاسأل اللہ واذا استعنت فاستعن باللہ، تمہیں اپنی کسی حاجت اور ضرورت میں اگر کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی نوبت آئے تو مخلوق کے سامنے ہاتھ مت پھیلانا، بلکہ اپنی ہر ضرورت میں اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلانا۔ اگر کہیں کسی تکلیف، پریشانی اور مصیبت میں گرفتار ہو جاؤ اور اس وقت میں تمہیں مدد کی سخت ضرورت پیش آئے تو بجائے اس کے کہ تم مخلوق سے مدد مانگو، تم اللہ سے مدد مانگنا۔ اذا سألت فاسأل اللہ واذا استعنت فاستعن باللہ، اللہ سے مدد مانگو۔ اس لیے آدمی کو مخلوق سے مانگنے کی عادت نہیں بنانی چاہیے۔ ہمارے یہاں تو مستقل یوں کہیے کہ برادری کہیے یا ایک پورا محلہ کہیے، پورا علاقہ کہیے، ہر جگہ بستی کی بستیاں ایسی ہوتی ہیں، کئی گھر بستیوں میں ایسے ہوتے ہیں جو باقاعدہ فقیروں کے نام سے اور بھیک مانگنے والوں کے نام سے موسوم ہوتے ہیں کہ صاحب یہ کون ہیں، کہ صاحب یہ فقیر لوگ ہیں، یہ کون لوگ ہیں، کہ صاحب یہ بھیک مانگنے والے لوگ ہیں۔ اسلام نے قطعاً اس کی اجازت نہیں دی ہے، بلکہ ہر زمانے میں، ہر دور میں، ہر موقع پر لوگوں سے مانگنے اور سوال کرنے اور گھر گھر جانے کی اور لوگوں سے سوال کرنے کی مذمت اسلام نے کی ہے، اس کی برائی بیان کی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اگر کوئی آدمی اپنی کسی مشکل اور پریشانی میں مخلوق کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے اوپر فقر و فاقے کے 70 دروازے کھول دیتا ہے، اور آدمی اپنی ضرورت میں اللہ سے کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی ضرورت کا غیب سے انتظام فرماتے ہیں۔ خود قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ جب کوئی آدمی تقوی اختیار کرتا ہے، اللہ سے قریب ہوتا ہے، اللہ سے کہتا ہے، اپنے آپ کو اللہ کی نافرمانی سے بچاتا ہے، تو یوں فرمایا اللہ ہر تنگی میں راستہ کھول دیتے ہیں۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور ایسی جگہ سے اس کو روزی عطا فرماتے ہیں جہاں سے اس کا وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ اسی لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کسی آدمی کے اوپر کوئی پریشانی اور تنگی آئے اور اتنی آ جائے کہ اس کو 3 دن کا فاقہ اس کے اوپر آ جائے، 3 دن تک
اس کو کھانے پینے کی کوئی چیز میسر نہ ہو، اور وہ ان 3 دن میں اللہ کی مخلوق سے اپنی حالت کو چھپائے اور کسی سے نہ کہے، تو اللہ تعالیٰ 1 سال کی حلال روزی کا دروازہ اس کے لیے کھول دیتے ہیں۔ آدمی اگر ہماتن اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے تو اللہ تعالیٰ زمین و آسمان کو باقاعدہ حکم دیتے ہیں اپنے اس بندے کو روزی پہنچانے کے لیے۔ شرط یہ ہے کہ آدمی اللہ کی طرف متوجہ ہو۔ اسی لیے اللہ کے جتنے نیک بندے ہیں، خاص طور سے انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام، وہ سارے کے سارے کسی نہ کسی کام کو کرنے والے ہوئے ہیں۔ حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں آتا ہے کہ آدم علیہ الصلاۃ والسلام کھیتی کرتے تھے، زراعت، زمینداری، اور اس سے آگے بڑھ کر آدم علیہ الصلاۃ والسلام صنعت کار بھی تھے۔ بلکہ میں آپ سے کیا کہوں، آدم علیہ الصلاۃ والسلام پوری دنیا کے تمام انسانوں میں سب سے بڑے سائنسداں تھے آج کی زبان میں۔ اور یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ دنیا میں آدم علیہ الصلاۃ والسلام نے جہاں اللہ کے دین کی دعوت کا کام کیا ہے، آپ نبی تھے، اللہ کے برگزیدہ بندے تھے، دنیا میں انسانوں میں سب سے پہلے انسان تھے، جہاں انسانوں کو جینا سکھایا، اللہ کا حکم اور اللہ کی فرما برداری پر عمل کرنا سکھایا، وہاں آدم علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے ہاتھوں سے سب سے پہلے جس چیز کی ایجاد کی ہے وہ پہیے کی ایجاد کی ہے، اور پہیہ اپنے ہاتھ سے بنایا ہے۔ شاید بعض لوگوں کو معلوم بھی نہیں ہوگا کہ دنیا میں پہیہ کس نے بنایا ہے۔ میں آج بتا رہا ہوں آپ کو کہ پہیے کو بنانے والے اور پہیے کی ایجاد کرنے والے حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام ہیں، جس کے بغیر آج دنیا کی کوئی سواری نہیں چل سکتی۔ آپ سائیکل سے لے کے، بیل گاڑی سے لے کے، چاہے وہ بیل گاڑی ہو اور چاہے وہ موٹر و کار ہو اور چاہے وہ ریل گاڑی ہو، یا وہ کوئی بچوں کی زبان میں کہو کہ چیل گاڑی ہو، کہ جتنی گاڑیاں ہیں وہ ساری کی ساری گاڑیاں پہیے کے بغیر نہیں چل سکتی، اور پہیے کو بنانے والے آدم علیہ الصلاۃ والسلام ہیں۔ اس طرح انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام نے قلم سب سے پہلے حضرت ادریس علیہ الصلاۃ والسلام نے ایجاد کیا، استعمال کیا، اور لکھنے پڑھنے کا کام سب سے پہلے حضرت ادریس علیہ الصلاۃ والسلام نے شروع فرمایا، اس سے پہلے نہیں ہوتا تھا۔ اسی طرح ادریس علیہ الصلاۃ والسلام اپنے ذریعہ معاش کے لیے باوجود اللہ کے نبی ہونے کے اور اللہ کے دین کی دعوت کا کام کرنے کے خیاط تھے، یعنی کپڑے سیا کرتے تھے اور اپنی روزی روٹی کا انتظام کپڑے سی کر فرمایا کرتے تھے۔ حضرت داؤد علیہ الصلاۃ والسلام بادشاہ بھی تھے، اللہ کے نبی بھی تھے اور رسول بھی تھے۔ اللہ نے زبور جیسی کتاب آپ کے اوپر اتاری، لیکن ساتھ ساتھ شروع کے اندر تو بیت المال سے آپ کو وظیفہ ملتا تھا، لیکن ایک مرتبہ اپنی رعایا کے اندر سادہ لباس کے اندر نکلے، یہ معلوم کرنے کے لیے تاکہ میرے بارے میں لوگوں کا کیا گمان ہے۔ عام آدمی سے پوچھتے بھیس بدل کر کہ تمہارے یہاں کے بادشاہ کا کیا حال ہے، کیسا آدمی ہے؟ ہر آدمی تعریف کرتا کہ ہمارے یہاں کے بادشاہ بہت اچھے ہیں، بہت منصف ہیں، رعایا کے ساتھ بڑے ہمدرد ہیں۔ بعض لوگوں نے، بلکہ علماء نے لکھا ہے کہ وہ تو اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا فرشتہ تھا۔ ایک آدمی ملا اور یہ کہا کہ بادشاہ تو بہت اچھے ہیں، بہت نیک آدمی ہیں، بہت رحم دل ہیں، اپنی رعایا اور اپنے ماتحتوں کے سارے حقوق ادا کرتے ہیں، لیکن بیت المال سے جس میں صدقات وغیرہ جمع ہوتے ہیں اس سے ان کو وظیفہ ملتا ہے، اگر وہ وظیفہ نہ لیں، اپنا کوئی کام کریں تو زیادہ بہتر ہے۔ بس داؤد علیہ الصلاۃ والسلام نے اسی دن سے طے کر لیا کہ بیت المال سے وظیفہ نہیں لینا ہے بلکہ اپنا کام خود کرنا ہے۔ چنانچہ لوہے کی زرہ بنا کر اور وہ بازار میں فروخت کیا کرتے تھے، اور اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے ان کی روزی روٹی کا کام چلایا کرتا تھا۔
اللہ تعالیٰ نے ان کے اس عمل کی وجہ سے ان کے لیے لوہے کو موم بنا دیا تھا۔ خود قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ، ہم نے داؤد علیہ السلام کے لیے لوہے کو انتہائی نرم کر دیا تھا۔ علماء نے لکھا ہے کہ نرم کا مطلب یہ ہے اتنا نرم لوہا ہو گیا تھا جیسے گندا ہوا آٹا ہوتا ہے۔ گندا ہوا آٹا جو ہوتا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ بچے اس کو ماں سے لے لیتے ہیں اور پھر اس کو جو چست بنانا ہوتا ہے بچے اس سے کھیلتے ہیں، چھوٹی چھوٹی روٹیاں بناتے ہیں، باٹیاں بناتے ہیں، اس کے لمبے لمبے بیلے بناتے ہیں، یعنی اس کو جس طرح چاہتے ہیں بچے موڑ لیتے ہیں، اس کی جلیبیاں بنا دیتے ہیں، اس کی پوریاں بنا دیتے ہیں، اس کی تکونی کچھ بنا دیتے ہیں۔ جتنا نرم گندا ہوا آٹا ہوتا ہے اتنا نرم داؤد علیہ السلام کے لیے اللہ نے لوہے کو فرما دیا تھا۔ اس سے پتہ لگتا ہے کہ اگر آدمی لوگوں کے سامنے بجائے ہاتھ پھیلانے کے اپنا کوئی ذریعہ معاش اور کوئی سبب اختیار کرتا ہے تو اللہ کی خصوصی مدد اس کے ساتھ ہوتی ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت بھی فرمائی، بکریاں بھی آپ نے چرائیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام خود بکریاں چرایا کرتے تھے اور بکریاں چرانے کے عوض ہی میں حضرت شعیب علیہ السلام کی بچی سے آپ کا نکاح ہوا۔ بہرحال انبیاء علیہ السلام کی پوری تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ انبیاء علیہ السلام اللہ کے دین کی دعوت اور دین کا کام کرنے کے ساتھ ساتھ اپنا کوئی ذریعہ معاش کے لیے سبب ضرور اختیار کرتے۔ اس لیے بجائے اس کے کہ آدمی گھر گھر بھیک مانگے، در در آدمی جائے اور سوال کرے اور باقاعدہ اسی کو انکم کا ذریعہ بنا لے۔ اب تو لوگ یہاں تک کہتے ہیں کہ ایک فقیر دوسرے فقیر سے فون پر بات کر رہا تھا، ایک بھکاری دوسری بھکاری سے فون پر بات کر رہا تھا کہ آج کتنا کلیکشن ہوا۔ وہ کہنے لگا کہ یار آج تو بہت کم رہ گیا، 4000 ہی ہو سکے ہیں، آج تو صبح سے شام تک صرف 4000 ہی ہو سکے ہیں۔ دوسرا کہہ رہا ہے کہ نہیں اللہ کا شکر ہے میرے پاس تو 8-9 ہزار روپے ہو گئے۔ آپ اگر اس کو ماہانہ جوڑیں گے اور ماہانہ اس کا ایوریج لگائیں گے تو کسی بڑے سے بڑے آفیسر کی بھی تنخواہ نہیں ہوگی اتنی جتنی ان کی کمائی ہوتی ہے۔ لیکن اتنی ذلت کی روزی یہ بہت بری چیز ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو دنیا میں لوگوں سے اس طرح بھیک مانگتا ہوگا اور در در جا کر لوگوں سے سوال کرتا ہوگا، قیامت میں اللہ کے سامنے اس کی حاضری اس حال میں ہوگی کہ اس کے جسم پر گوشت کی ایک بوٹی نہیں ہوگی بلکہ وہ سارا کا سارا ہڈیوں کا ڈھانچہ ہوگا، اور لوگ اس کی اس حالت کو دیکھ کر سمجھ جائیں گے کہ یہ دنیا کے اندر بھکاری تھا اور لوگوں سے بھیک مانگا کرتا تھا۔ قیامت کے اس میدان میں جبکہ آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت تک کے آخری انسان تک کے لوگ موجود ہوں گے، اس دن کی ذلت کتنی بڑی ذلت ہوگی۔ اس لیے آدمی کو کوئی نہ کوئی پیشہ اختیار کرنا چاہیے، در در جا کر بھیک نہیں مانگنا چاہیے۔ اس کی بڑی مذمت قرآن اور حدیث میں اور شریعت اسلام کے اندر بیان کی گئی ہے۔ میں آج اس لیے یہ بیان کر رہا ہوں کہ آج زکوٰۃ کے سلسلے میں کچھ باتیں میں نے عرض کی تھیں، تو ایک تو زکوٰۃ دینے والا ہوتا ہے، ایک لینے والا ہوتا ہے۔ لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ بھئی اس مہینے کے اندر لوگ اپنی زکوٰۃ خیرات نکالتے ہیں لہذا در در جا کر لوگوں کے ہاں بھیک مانگتے ہیں۔ یہ طریقہ انتہائی غلط ہے اور ایسا طریقہ اختیار نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام تو خود ایسے لوگوں کو کام پر لگایا کرتے تھے۔ ایک آدمی نے اللہ کے نبی علیہ السلام سے سوال کیا آ کر کہ اللہ کے نبی میں بہت فقیر آدمی ہوں، میرے گھر میں کچھ نہیں ہے، کھانے پینے کی بڑی تنگی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا آخر تمہارے گھر میں کچھ ہے بھی؟ تو اس نے کہا کہ میرے پاس ایک کمبل ہے، آدھے کو بچھاتے ہیں اسی آدھے کو اوڑھ لیتے ہیں، دوسرے ایک پانی پینے کا پیالہ ہے، اس کے علاوہ میرے گھر میں کچھ نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا دونوں چیزیں لے کر آؤ، اور دونوں چیزیں اس سے منگوائیں، اور منگوانے کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام نے مسجد ہی کے اندر اعلان کیا کہ کون آدمی ہے جو اس کو خریدنے کو تیار ہے۔ ایک صحابی نے کہا کہ اللہ کے نبی میں اس کو 1 درہم میں خریدنے کو تیار ہوں، دونوں چیزیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تم میں سے کوئی ہے ایسا جو 1 درہم سے زیادہ اس کی قیمت دے؟ 2-3 مرتبہ آپ نے اعلان کیا۔ ایک صحابی کہنے لگے اللہ کے نبی میں اس کے دونوں چیزوں کے 2 درہم دے سکتا ہوں۔ آپ نے فرمایا لاؤ۔
2 درہم ان سے لیے، کمبل اور کٹورا ان کو دیا، اور آپ نے ان صحابی کو 2 درہم دیے، کہا کہ 1 درہم کے کھانے پینے کا انتظام اپنے گھر والوں کے لیے کرو، اور 1 درہم کا بازار سے جا کر کلہاڑی لے کر آؤ، جو لوہے کا دستہ ہوتا ہے ان کا، وہ لے کر آؤ، لوہے کی کلہاڑی، اور مازار سے اس لوہے کی کلہاڑی کو منگایا، اور اپنے ہاتھ سے دست مبارک سے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے لکڑی کا بیسا اس میں لگایا، اور لگانے کے بعد فرمایا کہ جاؤ یہ کڑھاری لو، جنگل چلے جاؤ، لکڑی کاٹو اور کاٹ کر بیچو، 15 دن سے پہلے مجھے یہاں نظر مت آنا۔ چنانچہ وہ چلے گئے، اور 15 دن کے بعد اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے ان کی ملاقات ہوئی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، کیا رہا تمہاری محنت مزدوری کا صلہ؟ فرمانے لگے، اپنا کام کرتا ہوں، جنگل سے لکڑی لا کر کاٹ کر بیچتا ہوں، اپنی روزانہ کی ضرورت بھی پوری ہو جاتی ہے، اور اللہ کا شکر ہے 15 دن کے اندر 10 درہم میرے پاس موجود ہیں۔ اس لیے کچھ کام کرنا چاہیے، لوگوں سے مانگنے کی عادت نہیں بنانی چاہیے، یہ بہت بری چیز ہے۔ قیامت میں دنیا میں بھی رسوائی ہے ایسے لوگوں کے لیے، اچھی نظر سے مانگنے والوں کو نہیں دیکھا جاتا ہے، اور قیامت میں تو ان کی رسوائی یقینی ہے۔ اس لیے ایسی چیزوں سے بچنے کا ہمیں پورا اہتمام کرنا چاہیے، اور ایسے لوگوں کو ترغیب دینا چاہیے اگر کسی کے ہاں قریب میں رہتے ہوں کہ بھائی ہٹے کٹے ہو، اور اللہ نے تمہیں طاقت دی ہے، بجائے اس کے کہ گھر گھر میلوں سفر ہو جاتا ہے ان کا۔ اگر آپ صبح سے اور شام تک ان کے کلومیٹر گنے تو کئی کلومیٹر ان کا روزانہ ادھر سے ادھر چلنا ہوتا ہے، بجائے اتنی محنت اس طرح مانگنے پر کرنے کے اگر کسی کام پر محنت کریں تو اللہ ویسے ہی مقدر کی روزی ان کو عطا فرما دیں۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ صلی اللہ تعالی علی خیر۔